اس قدر ویران جنگل میں اتنا بڑا شاندار محل، اور وہ بھی اتنا خوبصورت محل کو دیکھ کر ہی حیرت ہوتی تھی کہ اس قدر ویران جنگل میں یہ اتنا شاندار محل کس نے بنایا ہوگا، کیسے بنا ہوگا۔ تب گرن نے محل کے اندر جانے کا فیصلہ تو کر لیا، اور پھر وہ محل کی طرف بڑھنے لگی۔ محل کا باقاعدہ ایک بہت بڑا گیٹ تھا جو کہ بہت بڑا تھا۔ شہزادی نے گیٹ کھولا تو وہ آسانی سے کھل گیا، اور اب شہزادی دب گرن محل کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر وہ پورے محل کے ہر کمرے میں گھومنے لگی۔ تقریباً پورا محل گھوم لیا، مگر محل بالکل خالی پڑا تھا۔ محل میں کوئی سامان نہیں تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ محل میں صرف ایک تابوت ملا جس کے اندر ایک نوجوان لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ دب گرن نے لڑکی کو ہلایا جلایا، مگر لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور بالکل پری معلوم ہوتی تھی، لیکن تھی وہ انسان۔ مگر دب گرن کی لاکھ کوشش پر بھی وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ دب گرن نے آخر کار ایک ترکیب سوچی اور اس ترکیب پر عمل کرنے لگی۔ اس نے لڑکی کو آہستہ آہستہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دب گرن نے دیکھا کہ لڑکی کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا، وہ کسمسانے لگی، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ لڑکی جاگ گئی۔ اب اس نے دب گرن کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے دب گرن سے کہا، کیا تم کوئی انسان ہو؟ دب گرن نے کہا، ہاں میں تو ایک انسان ہوں، مگر تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، ہوں تو میں بھی انسان، مگر میں انسانوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ میرے ماں باپ ایک دیو اور ایک دیونی ہے۔ اب دب گرن نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیو اور دیونی کیسے تمہارے ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ اب اس لڑکی نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، رات کو ہونے والی ہے، وہ دونوں آنے والے ہوں گے، اس لیے تم ایسا کرو کہ تم یہیں کہیں چھپ جاؤ۔ اگر تم ان کے سامنے رہے تو وہ تم کو مار دیں گے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ تم کو ایک مکھی بنا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک جادو آتا ہے، میں کسی کو بھی مکھی بنا سکتی ہوں۔ تو میں تم کو مکھی بنا دیتی ہوں، اور پھر تم یہاں پر ہی اڑنا، مگر میرے ماں باپ کی نظر میں نہیں آنا۔ اور وہ جب چلے جائیں گے تو تم پھر مکھی سے دوبارہ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی، اور تم دوبارہ میرے پاس ٹھیک حالت میں ہوگی۔ میں تم کو ٹھیک کر دوں گی، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گی، تم میرے پاس رہو گے۔ اب دب گرن نے کہا، میں تو نہیں رہوں گا، میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی الگ سی دنیا ہے، پھر میں یہاں تمہارے پاس رہ کر کیا کروں گا؟ تم ایسا کرو، میرے ساتھ ہی چلو۔ اب لڑکی کہنے لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اتنے میں تیز آندھی چلنے لگی۔ اب لڑکی نے کہا، جلدی سے مکھی بن جاؤ، وہ بس آنے ہی والے ہیں۔ اور پھر اس نے کچھ پڑھ کر دب گرن کو دم کیا تو دب گرن ایک مکھی بن گئی۔ وہ سن سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی اور بول بھی سکتی تھی، مگر تھی وہ مکھی۔ آندھی چلتے چلتے اب طوفان کا رخ اختیار کر چکی تھی اور بہت تیز ہو گئی۔ وہ لڑکی دوبارہ تابوت میں لیٹ چکی تھی اور آنکھیں اس نے بند کر لی تھیں۔ اب طوفان ایک دم تھم سا گیا اور ایک دیو اور دیونی حاضر ہو گئے۔ اب دب گرن نے پہچان لیا، یہ وہی دیونی تھی جس نے شہزادی کے محل پر حملہ کیا تھا اور جس کے کپڑے کا ٹکڑا دب گرن نے اتارا تھا، اور ساتھ میں وہ دیو تھا جس کی دب گرن نے ٹانگ کاٹی تھی۔ انہوں نے اب آہستہ آہستہ اس لڑکی کو پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر وہ لڑکی کسمسانے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے دیو اور دیونی دونوں کھڑے تھے۔ اب اس کے ساتھ
دیو اور دیونی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اب ان دونوں نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ وہ لڑکی ان دونوں سے لپٹ گئی۔ اب دیونی بولی، تمہارے علاوہ اور یہاں کون ہے؟ لڑکی نے کہا، آپ دونوں۔ اب پھر دیونی نے کہا، تمہارے علاوہ یہاں اور کون ہے؟ اب کی بار لڑکی پھر بولی کہ آپ دونوں۔ اب دیونی نے کہا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی یہاں پر آیا، اگر تم ہو تو تم تو ہماری جان ہو۔ یہ کہہ کر اس دیونی نے بہت سا کھانے پینے کا سامان اپنی بیٹی کو دیا اور پھر دیو کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے کہا، ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کس سے کریں گے؟ میں تو اپنی بیٹی کی شادی